وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل Power on. AUX mode. سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں جامعہ ضیاء القرآن ڈی آئی خان کے اس خوبصورت تکمیل بخاری کے پروگرام میں
ہم سب کا یہ حاضر ہونا یقیناً اللہ کی جناب سے رحمتوں کی وصولی کا مستحق ہمیں بنا دے گا۔ قرآن کی نورانیت انسانوں کو امین بناتی ہے۔ قرآن کی نورانیت انسانوں کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ قرآن کی نورانیت جہالت کا خاتمہ کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت مزاج میں عجلت پسندی کا خاتمہ کرتی ہے اور ایک ٹھہراؤ مزاج میں پیدا کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت حوصلوں کو بلند کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت ایثار و قربانی کے جذبوں سے ایک بندہ مومن کو سرشار کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت ایک بندہ مومن کو حق بات پہ ڈٹ جانے کی جرأت عطا کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت بندہ مومن کو سجدوں کی لذت سے آشنا کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت متصدق کو صدقے کی لذت سے آشنا کرتی ہے۔ قرآن کی نورانیت حق و باطل کے معرکے میں تلواریں اٹھانے والوں کو لڑائی کے ایک ایک مرحلے میں اپنے رب کے قرب کی لذتوں کا احساس دلاتی ہے۔ قرآن کی نورانیت صداقت صدیق اکبر کا دیوانہ بناتی ہے۔ قرآن کی نورانیت عدالت عمر فاروق کا پرستار بناتی ہے۔ قرآن کی نورانیت حیائے عثمان کا تابعدار بناتی ہے۔ قرآن کی نورانیت شجاعت علی کا علم بردار بناتی ہے۔ قرآن کی نورانیت حسن و حسین کی وفا و صبر کا عاشق بناتی ہے، اور قرآن کی نورانیت محبوب کبریا کا سچا غلام بناتی ہے۔ صدیق کی صداقت قرآن کی نورانیت، عمر کی عدالت قرآن کی نورانیت، عثمان کی حیا قرآن کی نورانیت، علی کی شجاعت قرآن کی نورانیت، حسین کا حوصلہ قرآن کی نورانیت، حسن کے صبر قرآن کی نورانیت، اور امیر معاویہ کا فقہ دین کی بلند پرواز ہونا یہ قرآن کی نورانیت۔
حضرت بلال کا صبر قرآن کی نورانیت، حوصلہ صہیب قرآن کی نورانیت، جذبات معاذ و معوذ قرآن کی نورانیت۔ میں بڑی محبت سے دو چار جملے بول رہا ہوں، سپیکر آواز پہنچائے نہ پہنچائے میری آواز انشاءاللہ پہنچے گی، اور میں مولانا مفتی امیر عبداللہ کے اس مرکز میں اپنا آنا اپنے لیے سعادت سمجھ کے بول رہا ہوں، اس لیے آپ سارے بھی بڑی محبت سے میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اور آج کی محفل اس لیے زیادہ دل ربا ہے کہ دائیں بھی توحیدی چہرے ہیں، بائیں بھی توحیدیوں کے چہرے ہیں، سامنے بھی توحیدیوں کے چہرے ہیں۔ جی یہ تو قرآن والوں کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ جی صبر بلال قرآن کی نورانیت، دو چار جملے میرے نال بولو، قرآن کی نورانیت تسی بولنا ہے۔ صبر بلال قرآن کی، سارے توحیدی بولو، صبر بلال قرآن کی نورانیت، جذبات معاذ و معوذ قرآن کی نورانیت، سبحان اللہ۔ اصحاب پیغمبر کی تابعداری کی عظمتوں کا راز قرآن کی تابعداری، اصحاب پیغمبر کی، جملہ پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اصحاب پیغمبر کی عظمتوں کا راز قرآن کی، بولو نا، قرآن کی تابعداری، اصحاب پیغمبر کی عظمتوں کا راز قرآن کی تابعداری، صدیق کی صداقت کا راز قرآن کی تابعداری، عمر کی عدالت کا راز قرآن کی تابعداری، عثمان کی حیا کا راز قرآن کی تابعداری، علی کی شجاعت کا راز قرآن کی تابعداری، سبحان اللہ۔ قرآن کی تابعداری کے بغیر سجدوں کو عظمت نہیں مل سکتی، قرآن کی تابعداری کے بغیر صدقوں کو قبولیت نہیں مل سکتی، قرآن کی تابعداری کے بغیر محبتوں کو قبولیت نہیں مل سکتی، قرآن کی تابعداری کے بغیر الفت کو شرف قبول سے نہیں نوازا جاتا، قرآن کی تابعداری کے بغیر ایثار کو قبولیت سے نہیں نوازا جاتا، قرآن کی تابعداری کے بغیر قربانی کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا، قرآن کی تابعداری کے بغیر کوئی بھی عمل خیر نہیں بنتا جب تک کہ اس عمل پہ قرآن کی تابعداری کی مہر نہ لگ جائے، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ اور جب قرآن کی تابعداری، آج میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء، فضلاء، مفتیان آج اس مرکز میں اکٹھے ہیں۔ بڑا مفتی اس کو نہیں کہتے جس کی دستار بڑی ہو، بڑا ملا اس کو نہیں کہتے جس کا مدرسہ بڑا ہو، بڑا فاضل اجل اس کو نہیں کہتے جس کے ووٹر زیادہ ہو، بڑا ملا اس کو نہیں کہتے جس کی مسجد بڑی ہو، بڑا ملا اس کو نہیں کہتے جس کی کتابت بڑی چمکتی ہو، بڑا ملا اس کو کہتے ہیں جس کا سینہ قرآن کی نورانیت والا ہو۔ سبحان اللہ۔ شملے نو مایا لالا کے بھاوے جنہ مرضی کوئی اونچا کیتی رکھے،
اگر دل نو قرآن دی روشنی دی مایا نہیں لگی تو پھر شملہ بھاوے کنا اونچا ہوئے. کوئی مولوی شولوی کوئی نہیں. مولوی اس کو کہتے ہیں، ملا اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں، مفتی برحق اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں اتنا زور ہو کہ جب وہ حق بات پہ ڈٹ جائے قرآن کی روشنی کی وجہ سے ساری کائنات کفر اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو وہ تنے تنہا رب کی رحمتوں کے بھروسے پہ اپنی بات پہ اتنا پکا ہو جائے کہ عالم کفر ہار جائے اور وہ رب کی توحید کا سچا نمائندہ عزت و تکریم کا مقام پا جائے. اور اس بلند پروازی کے لیے قرآن کے خادموں کو سبحان کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. کس کی ضرورت رہتی ہے؟ بولو نا. اچھا میرے شہزادے ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. ایک دو باتیں میں عرض کروں اگر مجھے اجازت دیں. 2-3 دنوں سے جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی مناسبت سے 2-3 باتیں کہوں. جی سبحان اللہ. جہاں بات رکی تھی وہاں پہنچیے، بات آگے بڑھاؤں کہ قرآن کی نورانیت کے سینے والے ملا کو قدم قدم پہ اذن ربی کی محتاجی ہوتی ہے. جس مقام پہ پہنچ کے کوئی ملا اس گمان میں آ گیا کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، میری اپنی لیاقت ہی میرے لیے کافی ہے، میری اپنی دانش ہی میرے لیے کافی ہے، تو ملا رب کی رحمتوں سے محروم ہونے لگتا ہے. ملا اس کو کہتے ہیں جو اپنی لیاقتوں کی نفی کرتا چلا جائے اور اپنی محنتوں کی مکمل نفی کرتا چلا جائے اور ہر حال میں اپنی ہر کامیابی کو اپنے رب کی رحمتوں کا عنوان دیتا جائے، اس کو کہتے ہیں ملا. سبحان اللہ. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ بڑی قابل غور ہے. قرآن کی نورانیت والوں کو اگر اپنی دنیا کی زندگی میں عظمتیں لینی ہے، جملہ سننا فضلا، اگر قرآن کی نورانیت والوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں عظمتیں لینی ہے تو اس کا نسخہ قرآن نے پیش کر دیا ہے کہ مسجد سے اپنا رابطہ ٹوٹنے نہ دینا. جس دن ملا کا رابطہ مسجد سے ٹوٹا اس دن ملا، اس دن مفتی اپنی دینی شناخت کو کمزور کرنے کی بنیادیں رکھنے لگتا ہے. ملا کی عزت کا راز اللہ کے گھر ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہے. جزاکم اللہ. میں لیتا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ قرآن کی نورانیت والوں کو عزتوں سے نوازنے کیا،
سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس کی معراج پہ تذکرہ ہوتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میں سبحان اپنے بندے کو جب عزتوں کی معراج عطا کرتا ہوں تو میں اس کا تعارف ایک مسجد سے شروع کرتا ہوں اور دوسری مسجد میں ختم کرتا ہوں. مسجد کا بڑا بنیادی کردار ہے قرآن کی نورانیت والے کی بلند پروازی میں. تو لہذا یہ بھی فضلاء کے لیے ضروری ہے. اپنے والدین کے کاروبار کو اتنی اہمیت نہیں دینی. ہاں ضروری معاملات اپنے والدین پہ ضرور دیکھیں، لیکن آپ کو ابا جی نے اس لیے پڑھایا تھا کہ آپ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارے. اور جب آپ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی خدمت میں زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے ہر عمل کو ابا جان کے اور اماں جان کے نام عمل میں بطور نیکی کے لکھا جاتا رہے گا. جی سبحان اللہ. اس لیے لوگ لگے ہوئے ہیں آج لیڈروں کی آواز کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں سیاسی لیڈروں کی آواز کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں چودھریوں کی آواز کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں سرمایہ داروں کی آواز کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں طراز مولویوں کی آوازوں کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں اپنے استادوں کی آوازوں کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں ملوں کے مالکوں کی آوازوں کے پیچھے. لوگ چل رہے ہیں وزیروں اور بادشاہوں کی آوازوں کے پیچھے. جو کوئی ان آوازوں کے پیچھے چلتا چلے گا وہ رب کی رحمتوں سے محروم ہوتا جائے گا، اور جو کوئی رب کی آواز قرآن کے پیچھے چلتا چلے گا رب کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی چلے گی. جی یہ قرآن رب کی آواز ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی. بولیے کس کی آواز ہے؟ اللہ کی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. سبحان اللہ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. قرآن الحق اللہ کی آواز ہے. قرآن الحق اللہ کی. اگر سنیے ایک جملہ، اگر ایک مومن نے دوسرے مومن سے اپنی آواز کو ہم آہنگ کرنا ہو، اگر ایک مومن نے دوسرے مومن سے اپنی آواز کو ہم آہنگ کرنا ہو تو اس کا نسخہ ہے قرآن کی آواز بولو. لوگ کہتے ہیں تیری آواز میری آواز، پتہ نہیں کون اس کا نشانہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. توحیدی کہتے ہیں تیری آواز میری آواز قرآن کی آواز قرآن کی آواز. جی تیری آواز میری آواز قرآن کی آواز قرآن کی آواز. پیرو مرشد پیر شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد. میری بخاری زندہ باد. شہزادہ اہل سنت سید شفاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد. مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت زندہ باد. نعرہ
ابھی میری باتیں آج ان کو نئی نئی لگ رہی ہیں کہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے. میرے ساتھ چلیں, اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ. مفتی یاسر کی آواز قرآن کی آواز, مفتی اشرف علی کی آواز قرآن کی آواز, مولانا عثمان ہرنولوی کی آواز قرآن کی آواز, علامہ امیر عبداللہ کی آواز. بولو بولو جیسے ہمارے دوست جس کو مرضی اپنی آواز بناتے رہے, ہماری آواز تو قرآن کی آواز ہے. ہماری آواز تو جی, اور ہمیں اپنی اس سنگت پہ بڑا ہی ناز ہے. سبحان اللہ جی. اللہ اللہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. سبحان اللہ. سارا مجمع کہو سبحان اللہ جی. انیا جن میں دولت دیا ان میں عزت نج دینا. قرآن سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں پیچھے پلٹا. جنیا جن میں کوٹھیاں دیا ان میں عزت نج دینا. جن میں زمین دیا وہ نہ سمجھے میں انہوں عزت دے دیا. جن میں پتر دیا ان میں نہیں دے دینا. ان میں دھیا دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں اقتدار دیا ان میں عزت نہیں دے دینا. کہو سبحان اللہ. میں یہاں رکا ہوں چونکہ اگلے دن کسی نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ سنایا. کہنے والے کہہ رہے تھے ہاں اقتدار اور چیز ہے اور عزتیں اور چیز ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جنہوں میں اللہ اقتدار دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں اللہ وزارت دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں عدالتی عہدے دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں جاگیر دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں زمین دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں عہدے دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں سیاسی چندے دیا ان میں عزت نہیں دینا. جنہوں میں کوٹھیاں دیا ان میں عزت نہیں دینا. بند کر دو اس کو, بند کر دو, بڑا کم ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ جی. جنہوں میں توجہ ہے جی. تو پیچھے والے دوستوں کو آواز آ رہی ہے, ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو. ڈلی ڈلی سبحان اللہ. سبحان اللہ مطلب ہے کہ اللہ دی توحید دی دعائی پہ جائے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. جنہوں میں کوٹھیاں دیا انہوں میں عزت نہیں دینا. پنجابی سمجھ آ رہی جے کہ نہیں؟ دیکھو میں کوٹھیاں دیوا دیکھو میں عزت کہنی جے دینا. دیکھو میں پتر دیا دیکھو میں عزت کہنے نہیں دینا. منو آتی رہی نا تھوڑی سرائکی نہیں کہ میں سرائکی سے بولا. جی جی اللہ اللہ
جنہوں میں جاگیرہ دیا انہوں میں عزتہ نہیں جے دیندہ، جنہوں میں مارکیٹاں دیا انہوں میں عزتہ نہیں جے دیندہ، او مفتیوں او فاضلوں میں اللہ جنہوں نے کوٹھیاں دیا انہوں میں کچھ نہیں دیندہ، جنہوں دے سینے نوں میں قرآن نال منور کر دیا انہوں میں عزتہ دینا۔ جی قرآن والا اگے لنگیا کوٹھیاں والا، بولو سارے آپ لوگ فخر کریں اپنی اس اولاد پر، جب لوگوں کو تعارف کراؤ یہ نہ تعارف کرایا کرو کہ جی اے میرا جی پتر ڈاکٹر ہے جی اے میرا انجینئر ہے جی اے پولیس لگ گیا ہے، جہاں کوئی پتر عالم بنتا ہوئے وہ دسیا کرو جی میرا بیٹا ماشاءاللہ قرآن و حدیث کا عالم ہے، سبحان اللہ۔ جی قرآن والا اگے لنگ گیا، کوٹھیاں والا پیچھے رہ گیا، قرآن والا اگے لنگ گیا، اقتدار والا پیچھے رہ گیا، قرآن والا اگے لنگ گیا، دولتوں والا پیچھے رہ گیا، قرآن والا اگے لنگ گیا، اقتدار والا پیچھے رہ گیا، قرآن والا اگے لنگ گیا، جاگیرہ والے پیچھے رہ گئے، قرآن والا اگے لنگ گیا، بلاغتوں دے دعویدار پیچھے رہ گئے، قرآن والا اگے لگ گیا، منطق دے دھنی پیچھے رہ گئے، قرآن والا اگے لنگ گیا، فلسفی پیچھے رہ گئے، قرآن والا اگے لنگ گیا، اقتدار والے پیچھے رہ گئے، ان اگے لنگ گیا کہ رب کریم نے قسمیں چکنے شروع کر دیتی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک ولسوف یؤتیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى۔ جی امیاں انہوں نے کوٹھیاں دینا انہوں نے میں ہی پالنا، مسئلہ سمجھ رہے جنہوں اشاعت التوحید کا جو امتیاز ہے وہ یہی تو ہمارا فضل ہے کہ ہم اس لیے سب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے سینے قرآن کی نورانیت والے سینے، اور مجھے تو اس پہ فخر ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، مجھے فخر ہے کہ میں اشاعتی ہوں، مجھے کوئی ملال نہیں، مجھے فخر ہے کہ میں اشاعتی توحیدی مماتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی بات کہیں اور جا رہی تھی میں بھول گیا، ہاں کوئی یاد ہے مجھے صرف کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں سبحان اللہ۔ جی امیاں میں قسمیں چکن لگ پیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سبحان اللہ۔ جنہوں نے کوٹھیاں دیا انہوں نے بھی میں ہی پالنا، جنہوں نے روٹیاں دیا انہوں نے بھی میں اللہ ہی پالنا۔ چلو نال تو آنو بھی بلانے ہیں، بولو گے جی کسے بابے دی پھوک دینا کوٹھیاں نہیں دے لگڑیاں، امیاں کوٹھیاں دین والا کلا، سارا مجمع بولے کون؟ کسے شادیاں پھوکاں دینا، دکانہ نے نہیں دے چلنا، دکانہ چلان والا کلا، کسے خطیب دی خطابت دے زور دینا، مدرسے بچے دی رونقاں نہیں دے لگنیاں،
رشد و ہدایت تقسیم میں یہ ہونا رشد و ہدایت رو تقسیم کرنے والا کلا ذرا مولوی میں مدرسہ میں تھوڑی جی بات آ جائے تو موت میں منو سا اوکھا کر سڑ دے ہے جی ساڑی وجہ تو دی طالب علم ٹکے ہوئے نے جی نا کیا کہنے بڑا یاد کرایا مولوی اشرف علی بڑا ذہین آدمی والا خدا ابراہیم رشدہ من قبل اگت پیڑا کھد دا متے سمجھتے ہو آپ پہ کھد گیا اے جڑا پتر زبا پہ کر دا متے سمجھتے ہو انہیں آپ کر لیا اے جڑا اپنے باپ دنان جی سندہ ہو کے کھلو گیا اپنے باپ نے پہ کہندا یا عبدی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا اس بات کی اللہ بڑی قرآن میں زور سے نفی کرتے ہیں متے سمجھ اللہ فوق میں بڑی شاہبہ تو کوئی شاہ نہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ادخلا وارے جاؤ گے جانا چاہیے تو انو جانا چاہیے میری مرضی ہے ادخلا کہنے سے بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ فعل مجہول اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ فاعل کی مرضی ہے کہ کم ہو جائے سبحان اللہ ادخل الذین آج سنو ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات چاہیے دے کہ جی مومن جنت جدار جی سہنے عملہ والے جنت جدار خالدین فیہا جنات تجری من تحتها الانہار او باغ او بہشتہ انہوں وچ نہریں نہرہ لم يتغير طعمه جی دودھ دیا نہرا انہار من عسل مصفى جی سہنے باغ شہد دیا نہرا انہار من ماء غیر حاصل جی تازہ پانی دیا نہرا جی انہار من خمر لذت للشاربین سہریا مشروب ہو گیا نہرا قرآن کا زور دیکھیے چاہیے تیرے ادخلا داخل کر دیجئے آمنو سچے مومن جس مولوی نے سرخ رومال لیا ہوتا ہے منو پورا یقین ہوتا پکا تو ہی ہے لیکن یہ رومال بھی پکے تو ہندیوں کی علامت ہے چونکہ یہ مفتی صاحب نے باندھا ہوا اس لیے میں کیا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈیرے کے اہل توحید کے سردار ان کے سر پہ یہ رومال سبحان میں نے سچی بات کی مجھے اب کیا کروں ذاتی باتیں چڑھ جاتی ہیں بہت سارے لوگ اشاعت التوحید و سنہ کے حلقے میں علماء میں مجھ سے شفقت فرماتے ہیں میرے سینئرز لیکن مفتی امیر عبداللہ صاحب کی کوئی مثال نہیں
جیسے کیسے حالات ہو ساتھ کھڑے جی جنہیں نسنا نستا میں مولی امیر عبداللہ قلعے دا پکا جی سبحان اللہ باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں سنیے ذرا آیت ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات شہید جہے میں ادخلا ادخل نہیں ہے ادخلا داخل کر دیے جائیں تقاضا تو یہ ہے لیکن انسانی عقلوں کے تقاضے کم نہیں چلنا یہ تو عقلوں کا تقاضا کہ مارا کھاتیاں نے جنت وڑ جائیے توحید سنائیے جنت وڑ جائیے لڑائیاں لڑیاں نے کافر مارے نے جنت وڑ جائیے جی جی عقل انسانی تو یہ کہتی ہے ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا جی جی چاہیے کہ تمہیں جنت اتوارے جائے اور سچے مومنوں وہ کرے تو ہی دیا لیکن سمجھنا جنت تسی ضرور ضرور وارے جاؤ گے جنت میں سجائی تو ہی دیا واسطے لیکن بڑا زوردار لفظ ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ پھر آکھیو ایک باری کوئی نہیں ڈلی ڈلی سبحان اللہ کر دے میری تقریر ڈلی ڈلی ہے تو سبحان اللہ بٹھا ڈلی سبحان اللہ جی وَأُدْخِلَ الَّذِينَ یہ ایسی گفتگو میں اپنے آپ کے لیے بھی کرتا ہوں جب کامیابیاں کو تھوڑی بہت ملے شاہ جی کمال کر دیتا جی شاہ جی ہوتا جی حض گئے شاہ جی انج ہو گیا وہ کہتے شاہ جی اپنے آپ تو باہر نہ ہونے لگتا ہے تو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں جی اللہ اللہ جی لوگوں ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مالک میں اللہ اتنے او مرے گا جنہوں میں رب وارا گا میرے اذن سے ہوگا سب کچھ کیا ہوگا اور یہ علماء کہتے ہیں اذن امر ربی کا وہ رنگ ہوتا ہے جس میں مشیت ربی شامل ہوتی ہے مرضی نال شامل ہوتی ہے چاہے جائے کہ وہ مرضی کسی مجرم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہو یا کسی خیر خواہ کو اس کی خیر خواہی کے لیے ہو سبحان اللہ کوٹھیوں والے کوٹھیوں دینے والا کلّا پر میرے نال نال بولیے کوٹھیوں والے پالن والا کلّا ایک جملہ بڑا خوبصورت اور نظر کرنا بولیو سارے ملہ والے پالن والا کلّا کوئی نہیں مجمع بول رہا میں بس کرنا پھر میں کہا کلّا تسی کہنا اللہ آکو گے یہی تو قرآن کی نورانیت ہے جس کو سیکھنا ہے جی جی کوٹھیوں والے پالن والا کلّا پورا مجمع بولے اتنا بلند بولو کہ درابر روڈ کے ارد گرد دعائی پڑھ دے اللہ 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 جی کوٹھیوں والے پالن والا کلّا والے پالن والا کلّا پتر دین والے پالن والا کلّا پترا والے پالن والا کلّا دھیا والے پالن والا کلّا وزیروں پالن والا کلّا مشیروں پالن والا
عرشاں نوں پالن والا کلا اللہ جنگلاں دے کتیاں تے خنزیراں نوں وی پالن والا کلا اللہ سارے نوں میں عرشاں تے بیٹھ کے اپنے حکماں نال پالنا لیکن جنوں میں قرآن دیا انہوں میں عرشاں تے بیٹھ کے نہیں پالدا انہوں میں مدینے مکے آ کے رحمت دے ہتھاں نال پالنا سبحان اللہ اگر آپ کو یہ مبالغہ لگے تو اگر یہ مبالغہ لگے تو میں مبالغے کو ختم کروں جی انہوں میں کہنا سبحان اللہ سارے آخر سبحان اللہ اگر میں یہاں ایک جملہ کہوں سخت تو ہے پر آگے میرے منہ پہ سن لو جی اللہ کوٹھیاں نوں پالن والا پال رہا ہے جی جدو کوٹھیاں والے نوں پالے جدو ملہ والے نوں پالے نام دے مقابلے سے جانوراں نوں پالے دونوں دا پالنا ایکو جہا ہے رب العالمین جو کتے تے بلے پالے جو دنیا دار پالے کوئی فرق نہیں جی اللہ ربوبیت میں حسن کا بتا رب دی ربوبیت حسن دعانا جدو اللہ ہٹ کے اپنی ربوبیت کا مظاہرہ کر دینے اللہ قسم چک دینے والا سوف یوتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اس یتیم نوں اے چاچے نے نہیں پالیا اے قرآن دے کاری نوں پالن والا کلا کون بولو سارے کون وکرا پن یتیم مکہ نو کہنا یا ایھا النبی حسبک اللہ سبحان اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین او میرے قرآن دا کاری تو مکے ہوئے میں اللہ تیرے نال یہ جملہ سنانا ہے آپ کو اور یہ مقصودی جملہ ہے آج کی اس گفتگو کا جی پچھلے 2 ماہ سے میں بیان کر رہا ہوں اور یہ آیت سامنے آ جاتی ہے اور اس کے پس منظر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں جی بڑے بڑے عابدوں کو کہنا پڑا ساڈا اللہ ساڈے نال بڑے بڑے عابدوں کو کہنا پیا ساڈا اللہ میڈا اللہ میڈے نال تسی کی کہہ رہے میڈا اللہ میڈے بولو سارے ایسے طرح سر لا کے بولو مزہ آئے منو میڈا اللہ ہاتھ کھڑے کرو میڈا اللہ حضرت ابراہیم باپ نے گھروں کٹیا چھوٹا جہا عابد نہیں بڑا اونچا عبادت گزار ہے باپ نے کیا ہجرنی ملیہ جا نکل جا پرت کے واپس نہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں سلام علیکہ سبحان اللہ جی سلام علیکہ اچھا بابا جی تانوں تواڈے بت مبارک منو میرا رب مبارک ہاں جی آپ لوگوں نے بھی کام اب آگے عملی زندگی میں کرنا کدھرے وڈی مسجد دی خطابت کی وجہ تو استادوں دی ساری محنت روڑ نہ بنو وہ جی کراچی نوکری مل گئی جی استاد جی اتنے ماحول کوئی نہیں جی تو کنے بنانا ہے ماحول جی شاہ جی وہ استاد جی وہ ڈیرے میں تو اشاعت و توحید کا ماحول ہے جی میں جی لاہور میں میرے چاچے کے بچے نے مجھے مسجد بنا دی ہے جی اتنے جی کوئی گل ہی نہیں سنتا جی اتنے تو بنانا کس نے ہے بھائی جی اللہ حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے کہا ملیہ جا بھائی مل جا ملیہ تھوڑی بولی مل جا نس جا نظر نہیں حضرت ابراہیم کہنے نظر تے میں آواں گا تواڈے گھر نہ تے
ابراہیم یہ گھروں نکلے نے جو شہر کے دوست آئے ہو جنہیں مولوی تے ہے انہوں نے گلا پہ کرنا تو خیر مولوی بھی سنو حضرت ابراہیم گھروں نکل رہے پہ تے کہندے کی نے پہ انہو کا نبی حفیہ میرے نال میرا اللہ میرے نال میرا اور بولو نا سارے میرے نال حضرت موسیٰ فرعون دے دربار دے اندر سوٹے سٹ دینے پہ تے کہہ دینے پہ میرے نال میرا اللہ حضرت موسیٰ دریا دے اتے سوٹا مار دینے پہ اتے پہ کہہ دینے اللہ انا معی ربی اج میری کنڈ نہیں لگ سکتی میرے نال میرا اللہ چودھری نال ہون تے کنڈ لگ جاندی ہے ملا نال ہون تے کنڈ لگ جاندی ہے ملک نال ہوئے تے کنڈ لگ جاندی ہے جھوٹے پیر نال ہون تے کنڈ لگ جاندی ہے ملا والا نال ہوئے تے کنڈ لگ جاندی ہے اقتدارہ والا نال ہوئے تے کنڈ لگ جاندی ہے بادشاہ نال ہوئے تے کنڈ لگ جاندی ہے بناوٹی پیر نال ہون تے کنڈ لگ جاندی ہے نہیں جی سچے پیر بھی نال ہون تے کنڈ لگ سکتی ہے اللہ نال ہوئے تے کنڈ نہیں لگدی کلا انما یربی میرا اللہ بولو میرے نال موسیٰ نے کیا میرا اللہ سارا مجمع بولو منو لذت نہیں آ رہی موسیٰ نے کیا میرا اللہ ہاتھ بلند کر کے سارا مجمع بولو تاکہ کسی زمانے میں پہنا کرتے تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ پہن دی ہے سبحان اللہ اگر شیخ بھی پہنتے تھے اچھا واہ 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 سبحان جی سبحان اللہ حضرت موسیٰ نے کہا کی کیا میرا اللہ سارا مجمع بولو میرا اللہ ہاتھ بلند کر کے کہو میرے نال موسیٰ نے کیا میرا اللہ جی حضرت عیسیٰ انہوں دی ماں دی کردار نے انگلیاں چک کروا لیں انگلیاں پہ چک دے عیسیٰ پہ کہہ دے اور گلہ کروا لیا گلہ مت کرو میری ماں دے کردار انگلیاں نہ چکنا تسی میری ماں دا میرا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے کیوں جی میاں اجی انی عبداللہ میرا اللہ میرا اللہ سارا مجمع بولے میرا اللہ میرے نال ابراہیم اگے پہ کود دینے تے کہندے نے پہ میرا اللہ میرے نال بیٹے دی گردن تے چھریاں چلاندے نے پہ کہندے نے پہ میرا اللہ میرے نال پتر اسماعیل پہ کہندا ابا جی دل نہ کریو او پترا اینے حوصلے تینوں کتوں لبے نے او جوان پترا تیری ماں تو میں اڈیکے لگے ہوئے آ کہ پتر وڈا ہوے گا کہ ہاتھ پوائے گا وراثت دینی نو سانبھے گا کہ تو ہی ہل نہیں کی دی اینے حوصلے کتوں تینوں لبے نے او اسماعیل پترا تے اسماعیل کہندا ابا جی میرا اللہ میرے نال ستجدنی انشاءاللہ میرا اللہ سارے بولو میرا اللہ منو چاہ پی لیں گے بول دے تو بلا دے میرا اللہ سارا مجمع بولو میرا اللہ اچھی بولو میرا اللہ توحیدیوں دا اللہ توحیدیوں دے نال سبحان اللہ حضرت موسیٰ کہندے نے میرا اللہ میرے نال حضرت عیسیٰ کہندے نے میرا اللہ میرے نال حضرت ابراہیم کہندے نے میرا اللہ میرے نال تے یعقوب نبی دا سوہنا پتر کمرے چ پھس گیا ایک بی بی نے اودے اوتے ڈورے سٹ دتے نے اس نے بڑے زور دے اوتے جی بڑا ہی پھسیا ہویا ابا جی نو آوازاں نہیں پہ دیندا
وچ پسیا ہوا ہے، بوئے بند ہو گئے نے، کنڈیاں لگ گئی نے، حسین بھی عورت بھی بڑی ڈاکو رانی بن گئی ہے، تے لٹن دے اتنے آ گئی ہے، ہر شے لٹ جائے گی اگر میرے نال میرا اللہ نہ ہویا رے۔ ہائے ہائے جی میری طاقت میرے ابا جان نہیں، میری طاقت بولو نا، میری طاقت میرے ابا جی نہیں، میری طاقت میری نیکیاں نہیں، میری طاقت میرا صبر نہیں، میری طاقت میرا حوصلہ نہیں۔ او میاں بند کمرے دے اندر پھسیا ہویا، تالے لگے ہوئے نے، یکا یکی ہویا، اجی تالے ٹوٹ گئے نے، یوسف کو عزتاں مل گئی نے، کنج ملیاں نے، یوسف دعائیاں پہ دیندا ہے، میرا اللہ میرے نال قالا، سبحان اللہ، قالا، سننا ذرا میں اگر شاعر کی انداز میں پیش کروں گا، سبحان اللہ، قالا سنگ چاہیے، سانو دا سنگ نہیں چاہیے، جنوں عمران خان دا سنگ چاہیے، سانو دا سنگ نہیں چاہیے، جنوں سرمایہ داراں دا سنگ چاہیے، سانو دا سنگ نہیں چاہیے، سانو او دا سنگ چاہیے جدا سنگی کلا۔ سبحان اللہ، انہ ربی جی تسی زرداری دا سنگ تے ڈھونڈیا سی، تسی نواز شریف دا سنگ تے ڈھونڈیا سی، لیکن سانیہ نے سن لا لئیے، لیکن سانیہ نے سن کی کنو کہتے سن کا مورا کڈی دا رہتی ہے، ایسے کہنے سن جیسے کہتے سن تھا جی اللہ اللہ زرداری جملہ سننا، زرداری نال ہوئے سانی سن لا لینا، نواز شریف نال ہوئے سانی سن لا لینا، پیر مجاور نال ہو سانی سن لا لینا، اللہ نال ہوئے تو منافق بک بک کر کہ عائشہ کسے رہ گئی سی، اللہ کہہ دے لولا اس سمے تم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک محمد کرانے دا پہرے دار کلا۔
منافق بھونکتے نے تے بھونکتے رہے عائشہ دا چوکیدار کلا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ چودھری پہرے دار ہوئے سن لگ جاندی ہے گجرات دے چودھری نال ترے ہون تے وعدہ خلافیاں ہو جاندیاں نے گلاں چ لارے لگ جاندے نے گل سرے نہیں چڑھدی میں اللہ محمد دے نال میں اللہ عائشہ دے نال میں بس سب نو کہنا جدے نال میں ہوا اونوں کوئی سن کے جلائے عائشہ دا پہرے دار کلا سبحان اللہ الطیبات سبحان جی سبحان اس آیت میں سپیشل اللہ جب اپنی پہرے داری کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ سپیشل لفظ لاتے ہیں لولا استمیت گلہ سنیا کیوں جے او گلہ سنیا کیوں جے اور اپنی موت یا گلہ کیوں سنیا جے جی گرانہ ہوئے محمد الرسول اللہ دا تے میں ہوتے کسے سانی کمینے نو سن لار دیا تے میں رب کا دا ہویا میں تے دہائیاں دے دے کے بکرنا محمد کریم دے ایک ایک لمحے دا محافظ کلا سبحان اللہ لولا سمیتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا رب پر میرا پہرےدار ہو تو کوئی چوک ہو جائے لانا لانا میرا محمد بھی پاک طیبات للطیبین والطیبون للطیبات انہاں دے نال میں اللہ لہذا محمد بھی پاک محمد بھی عائشہ بھی پاک سبحان اللہ جی سارے عبادت گزار کے میرے نے ساڈا اللہ ساڈے موجی سپیکر دکے بس ہو گئی ختم کرنے ساڈا اللہ بولو ساڈا اللہ سارے آپ کہندے نے ساڈا اللہ ساڈے نال اے توحیدی مفتیوں سنیو جب تواڈے سینے دے اندر قرآن دا نور آیا اللہ کہندے نے تسی کہنا نہیں تسی تمہیں کہنے دیا لوڑا کوئی نہیں پڑیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اے زمانے پچھلے سن اے تے قرآن دا زمانہ ہے ہن کہہ کے نال منو توڑیا تے کی توڑیا تمہیں نہیں کہنا پڑے گا میں بغیر تواڈے آکھے آکھاں گا میں اللہ محمد تے دے یاراں دے نال حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین جب میں لالا تو پھر میرا لحاظ تے کرو جہاں ہر ویلے نال ہوئے وہی توحید دے گیت گاؤ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون کامیابیاں ملیں آکو سبحان اللہ سارا مجمع آکے سبحان اللہ جی بابا جی 8 ورے دی محنت لا پتر دے سر تے پگڑی بنی ہے مولانا نے نہیں جے کچھ کیتا انہوں کامیاب کرنے والا کلا آگو سبحان اللہ پتر نو نوکری ملے آگو سبحان اللہ ہی نو عزت ملے آگو سبحان اللہ صحت ملے آگو سبحان اللہ ہی بلاغت ملے آگو سبحان اللہ ہی قرات مرتبہ ملے آگو سبحان اللہ عزت دنیاوی ملے آگو سبحان اللہ کوٹیاں ملے آگو سبحان اللہ کوٹیاں للوے آگو سبحان اللہ رونا تے لائے آگو سبحان اللہ تم سونا ڈبدا جا کہندا جا سبحان اللہ چڑھدا جا کہندا جا سبحان اللہ کیونکہ میں اللہ تیرے نال وله الحمد في
السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. زندگی کا کوئی لمحہ اے فضلائے اجل جامعہ ضیاء القرآن اپنے رب سے مانگو. آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ قرآن کی معرفت سے غداری کا لمحہ نہ ہو, اور اگر قرآن کی معرفت توحید سے وفا کرتے رہے تو رب کی رحمتیں بھی تمہارے شامل حال رہیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.